باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صرف میر کا دوسرا درس ہے۔ عنوان گفتگو یہ ہے کہ اسماء اور افعال کے اوزان۔ اسماء اور افعال کی جو بنا ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، تو اسی اعتبار سے ابھی اوزان کی گفتگو ہوگی۔ مثلا پہلی بنا جو ہے وہ ثلاثی مجرد کی تھی، تو اب اس درس میں یہاں سے شروع کریں گے کہ ثلاثی مجرد اسماء کے اوزان کون سے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد اسماء کے اوزان کے لیے یہاں پہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں وہ اسماء جو صرف 3 اصلی حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اور جن میں کوئی زائد حرف نہ ہو، انہیں اس میں ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ علم صرف میں ان اسماء کے لیے 10 مخصوص اوزان مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ سب انہی اوزان میں آتے ہیں، اور ان سے باہر کوئی اس میں ثلاثی مجرد نہیں آتا۔ یعنی عربی زبان میں جب بھی آپ کو ثلاثی مجرد کے یعنی ایسے اسماء تلاش کرنے ہوں کہ جن کے تینوں حروف جو ہیں وہ اصلی ہوں، تو تینوں حروف اگر اصلی والے آپ اسماء ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو انہی 10 اوزان کے اوپر ملیں گے۔ ان 10 اوزان سے ہٹ کر یعنی ان سے باہر کوئی بھی آپ کو اس میں ثلاثی مجرد آپ کو نہیں ملے گا۔ مزید بھی مل سکتا ہے لیکن ثلاثی مجرد آپ کو نہیں مل سکتا۔ اچھا، یہ اوزان کون کون سی ہیں، ان کی مثالیں وغیرہ دے رہے ہیں ساری۔ سب سے جو پہلا وزن ہے وہ ہمارے پاس فعل کا وزن ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو فا کے اوپر جو ہے وہ فتح ہے، یہاں پہ یعنی فا کے اوپر زبر ہے اور عین کے اوپر سکون ہے، تو اسی اعتبار سے ٹوٹل ہمیں 4 جو ہے وہ اس کے وزن مل جائیں گے۔ یعنی عین کے اوپر ابھی سکون ہے تو عین کے اوپر آپ زبر لگا لیں فعل، عین کے اوپر آپ پیش لگا دیں فعل، عین کے اوپر آپ زیر لگا لیں فاعل، تو اس اعتبار سے ٹوٹل آپ کو جو ہے وہ 4 اس کے مل جائیں گے کہ جس میں فاء الفعل ہمارا کیا ہوگا، مفتوح ہوگا۔ فعل کی عربی زبان میں جو مثال ہے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال فلسن ہے۔ فلسن کا جو مطلب ہے وہ پیسہ اور سکہ کے ہے، تو جو پیسہ اور سکہ ہوتا ہے اس کو عربی میں فلس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو دوسرا وزن فاعل کا ہمیں ملے گا۔ یہ بھی دیکھیں تو فا کیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس مفتوح ہے، اور عین کیا ہوگی، یہاں پہ مفتوح ہوگی، یعنی فا کو ہم نے فتح باقی رکھنا ہے، عین کی حرکت کو ہمیں چینج کرنا ہے۔ تو اس کا ہمیں کیا وزن ملا، فاعل کا ملا، اور مثال فرسن ہے جس کا مطلب گھوڑا ہے۔ تو یہ 2 وزن ہو گئے، فاعل اور فاعل۔ تیسرے میں آپ آ جائیں تو فا کا وہی باقی رکھا، اس کی زبر کو اور عین کو کیا ہے تبدیل کیا، تو یہ وزن فاعل کا بن گیا کہ جس کی مثال کیا ہے کاتفن ہے، کہ جس کا مطلب کندہ کے ہے۔ یہ 3 اوزان ہو گئے۔ چوتھے میں آ جائیں تو چوتھا میں بھی فاعل آپ کو وزن مل رہا ہے کہ جس میں فا کا جو فتح ہے وہ باقی ہے اپنی جگہ پہ، اور عین کی حرکت کیا ہے تبدیل ہوئی ہے، تو فاعل ہو گیا کہ جس کی مثال عضد ہے کہ جس کا مطلب بازو ہے۔ یہ 4 وزن ہو گئے۔ تو یہ فاعل میں ہمیں جو ہے یہی 4 ملتے ہیں، یعنی فاء الفعل اگر مفتوح ہے تو اس کے ممکنہ 4 ہی وزن بنتے ہیں، اور یہ 4 ہی عربی زبان میں ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن باقیوں کے 4 پورے نہیں ملتے۔ مثلا یہاں سے شروع کر رہے ہیں فعل کے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، فا کو ہمیں کسرت دے دیا اور عین یہاں پہ ساکن ہے، تو اب اس کے بھی ممکنہ 4 بننے چاہیے، لیکن اس کے ممکنہ 4 نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک قانون انشاءاللہ اگلی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ کسرہ کے بعد جو ضمہ ہوتا ہے، یعنی زیر کے بعد جو ضمہ ہوتی ہے وہ ثقیل ہوتی ہے، تو لہذا اس میں فعل ہمیں نہیں ملے گا، یعنی عین جو مضموم والا ہے وہ 1 نہیں ملے گا، تو ایک جب وہ نہیں ملے گا تو یہ 3 ہو جائیں گے ہمارے پاس، 4 نہیں ہوں گے۔ فعل کی جو عربی مثال ہے وہ حبر کی ہے۔ حبر کا ایک مطلب روشنائی سے آئی، یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ چھٹی جو مثال ہے ہمارے پاس وہ فعل کی ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو وہی صورتحال ہے کہ فا جو ہے وہ مکسور ہے آپ کے پاس، عین کے اوپر کیا ہوگی، حرکت چینج ہو گئی ہے، فتح مل گیا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس عنب انگور کی ہے۔
اور ساتواں اس میں ہمیں جو مل رہا ہے وہ فعلن مل رہا ہے، یعنی یہاں پہ دیکھیں تو آئین کی حرکت جو ہے وہ پہلے فتح تھی تو ابھی کسرہ ہو گئی ہے، فا کی وہی ہم باقی رکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال ابل ہے جو اونٹ کو کہتے ہیں، تو اس کی جو 8ویں مثال ہے نا وہ ہمیں نہیں ملے گی، جو کہ فعلن بننی چاہیے تھے، وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح 4 جو ہے وہ پہلے کے ہو گئے، 3 جو ہے وہ اس کے ہو گئے، 7 ہو گئے۔ تو اب ضمہ والے کیا شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، فا کے اوپر جب ضمہ آیا تو اس کی جو آئین ہے اس کی بھی آپ کہیں گے 4 صورتیں بننی چاہیے، لیکن یہاں پہ 4 نہیں بنے گی، فقط جو ہے اس کی 3 بنے گی، کیونکہ ضمہ کے بعد کسرہ کی صورت ہمارے پاس نہیں ہوتی، یعنی فعلن پڑھنا ثقیل ہوتا ہے، تھوڑا بھاری ہوتا ہے عربوں کے ہاں، تو وہ اس طرح کے عربی الفاظ نہیں پائے جاتے، تو لہٰذا اس کا بھی ایک مائنس ہو جائے گا، تو یہ بھی ہمیں ٹوٹل کیا 3 مل جائیں گے، تو 7 اور 3 یہ 10 ہو جائیں گے۔ فعلن کی جو مثال ہے قفلن ہے، جس کا مطلب تالا ہے، اور 9 کے بعد آپ 10 کے اوپر بڑھیں تو اس کی جو مثال ہے وہ فعلن ملتی ہے، فعلن۔ یہاں پہ جو آئین ہے وہ آپ کا مفتوح ہو گیا ہے، فعلن سوردن، یہ ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ ہاں کتاب کے مطابق یہاں پہ 9 نمبر لکھا ہونا چاہیے تھا، یہ مسٹیک ہے، 9 نمبر فعلن کی مثال ہو جائے گی، اور پھر یہاں پہ 10 نمبر جو ہمارے پاس آئے گا وہ فعلن آ جائے گا، عنقن کے معنی میں، کہ جس کا مطلب کیا ہے گردن ہے، یعنی فعلن کا جو اسم ہے وہ عنقن ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ ضمہ والے دیکھیں تو آپ کو ایک ضمہ والا فعلن مل گیا، دوسرا فعلن مل گیا، تیسرا فعلن مل گیا، تو فا کے بعد جو کسرہ والا ہے نا وہ آپ کو نہیں مل سکا، فعلن جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ کتنے وزن آ گئے ہمارے پاس، ثلاثی کے 10 جو ہے وہ یہاں پہ اوزان ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اس میں ثلاثی مزید فی کے اوزان یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھے، اور یہ جملہ لکھ دیا کہ ثلاثی مزید فی یعنی وہ اسماء جن میں اصل 3 حروف کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ حرف شامل ہوں، اصل 3 حرف ہی موجود ہوں، اس کے علاوہ ایک سے زیادہ حرف شامل ہوں، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لغت میں اکثر اسماء مزید فی ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ اسم اٹھائیں، ابھی محمد آپ اسم اٹھا لیں، تقی اٹھا لیں، ہاشمی اٹھا لیں، ناصر اٹھا لیں، برکت اٹھا لیں، کوئی بھی آپ اسم لیں تو زیادہ تر آپ کو ثلاثی مزید فی ملیں گے۔ جیسے مسلم ہے، اب اس کے اصلی حرف تو وہی سین لام میم ہے، میم یہاں پہ زیادہ آیا ہوا ہے، یہ مفعلن کے وزن پہ ہے۔ مفتاحن جو ہے یہ میم جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ آئی ہوئی ہے، الف بھی یہاں پہ زیادہ آئی ہوئی ہے، فتح اصل لفظ سے مفتاحن کے وزن پہ ہے، اسی طریقے سے باقی ہیں۔ یہاں پہ ایک حاشیہ لکھا گیا، حاشیے کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک اہم چیز اضافہ کی گئی ہے کہ کسی بھی اسم کی ظاہری ساخت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی بنا کون سی ہے، جیسے ناصر جو کہ اس میں فاعل ہے اور ثلاثی مجرد سے ہے، ناصر سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، مگر ابھی 4 حرف پر مشتمل ہے، ناصر ابھی 4 حروف کے اوپر مشتمل ہے، تو ثلاثی مجرد کی بجائے اس سے کیا کہا جائے گا جی، اس سے ثلاثی مزید فی کہا جائے گا، جبکہ فعل میں ایسا نہیں ہوتا، فعل میں ماضی کے پہلے صیغہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بنا کون سی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بات آگے آئے گی مزید فعل میں بھی، کہ فعل میں جب آپ تثنیہ اور جمع کا صیغہ لیتے ہیں، جیسے ناصرو آپ نے لے لیا، تو اب آپ ناصرو کو ثلاثی مزید فی نہیں کہہ سکتے، تو آپ کہیں گے بھی کیوں نہیں کہہ سکتے، اس میں واو اور الف زیادہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کیا کہیں گے، نہیں جی فعل ماضی کی آپ پہلے صیغہ کو دیکھیں اور اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، یا مضارع میں آپ آ جائیں، یا نصران مثلاً ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ثلاثی مزید فی اسے آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں ماضی معیار ہوتا ہے، لیکن اس میں جو لفظ آپ کے پاس ہے جیسا تیسا ہے اسی کو ہی آپ نے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے حرف یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ناصر کو جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کہیں گے اسم کے لحاظ سے، لیکن فعل کے لحاظ سے اسے دیکھیں تو یہ پھر ثلاثی مجرد میں سے ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو صرفی طور پہ یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اگلی تحقیقی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ علماء صرف کا کیا اس بارے میں کہنا ہے۔ اچھا آگے چلیں تو اس میں رباعی مجرد کے جو مشہور 4 اوزان ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اچھا یہاں پہ
صرف میں کہتے ہیں کہ اس کے 5 اوزان جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، 4 نہیں ہیں 5 ہیں. یعنی رباعی مجرد کا مطلب واضح ہونا چاہیے کہ جس میں 4 حرف اصلی ہوں اور کوئی اس میں زائد نہ ہو تو وہ رباعی مجرد کہلاتا ہے، اور اس کے 5 جو اوزان ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جعفر جو اسم ہے اس کا وزن فعلل ہے، تو فعلل یہ پہلا وزن ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیں تو 2 دفعہ لام آ گئی ہے، تو اگر فرض کریں را یہاں پہ اضافی ہوتی تو پھر یہاں پہ دوسری لام آخر پہ نہ آتی، بلکہ خود را کو ہم وزن میں لکھ دیتے، یعنی فعلرن کہہ دیتے ہم. ابھی فعلرن کی بجائے فعللن کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جعفر میں جو فا اور را ہیں یہ اس کے دونوں کے دونوں اصلی حرف ہیں. تو اب اگر اس کو لغت میں ہم نے دیکھنا ہو تو جین عین اور فا میں ہم جا کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جو بھی اصلی حرف ہوتے ہیں اس میں سے پہلے 3 کو دیکھا جاتا ہے، تو جین عین اور فا جو ہیں وہ اس کے اصلی ہیں چونکہ، تو اسی کو جا کے ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا. دوسری مثال فعلل میں آپ یہ دیکھیں تو فا کے اوپر یہاں پہ فتح تھا، آگے جو ہے یہ فعلل ہے. درہمن اس کی مثال مل جاتی ہے ہمیں. اور جو تیسرے میں آپ آ جائیں تو فعللن، یعنی یہ بھی فا کے ساتھ مکسور کے ساتھ ہے لیکن لام کے اوپر کیا یہاں پہ فتح ہے. تیسرے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فعللن ہے، لام کے اوپر یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے ہمارے پاس، زبرج. اور چوتھا وزن جو ہے فعلن، یہاں پہ بھی فا جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے اور عین کے اوپر یہاں پہ فتح آ گیا ہے، فعلن قیمترن. تو یہ 3 جو ہے وہ فا کے کسرہ کے ساتھ والے ہو گئے، ایک فا کے مفتوح والے ہو گئے، 3 فا کے کسرہ کے ساتھ ہو گئے، اور چوتھا جو ہے وہ فا کے ضمہ کے ساتھ ہے، فعللن برسن. تو کوئی بھی اگر آپ کو اسم عربی زبان میں ایسا ڈھونڈنا ہو کہ جس کے چاروں کے چاروں حروف اصلی ہوں تو وہ انہی 5 اوزان میں سے کسی ایک وزن کے اوپر ہوگا، ان 5 سے باہر نہیں ہوگا. رباعی مزید فی اسم بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی 4 اصلی اور 1 اضافی ہو، ان کی تعداد بہت کم ہے. اور پچھلے درس میں اس کی جو ہے وہ مثال بھی گزر چکی ہے، وہ دوسرے درس میں جب وہ ساری بنائیں لکھی تھیں تو وہاں پہ مثال بھی تھی. جیسے رباعی مزید فی میں ایک مثال کیا لکھی، قندیل کی لکھی تھی، تو قندیل کو کہتے ہیں کہ رباعی مزید فی ہے. قاف، نون، دال اور لام یہ 4 اس کے اصلی ہیں اور یا کیا زائد ہے اس کا. اچھا اب یہاں پہ اگلے درس میں ہماری جو بحث جاری تھی، اچھا یہ فعلن کے ہم نے پڑھ لیا. اس میں خماسی مجرد کے اوزان شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، کہ وہ اسم جو 5 اصلی حروف پر مشتمل ہو اور اس میں کوئی زائد حرف نہ ہو اسے اس میں خماسی مجرد کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کے 4 اوزان ہیں، ہاں یعنی دیکھیں خماسی کے 4 ہو گئے اور رباعی کے کیا ہو گئے 5 ہو گئے. تو یہ چیزیں یاد کرنے کے لیے بہترین ہیں کہ نام اس کا رباعی ہے لیکن وزن اس کے 5 ہیں، اور نام اس کا خماسی ہے لیکن وزن اس کے 4 ہیں. پہلا وزن میں فا جو ہے وہ مفتوح رہتی ہے، فعللن، سفر جلن یہ وزن ہے. دوسرے میں فا مفتوح ہے لیکن یہ فعللن جحمرشن. اور تیسرے میں پھر مضموم ہو گئی، فعللن قدعملن. اور چوتھے میں فا کیا ہو گئی جی، مکسور ہو گئی، فعللن قرطعبن. اچھا اس میں خماسی مزید فی موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اور ایک آدھی جو مثال تھی گزشتہ درس میں گزر چکی ہے. یہاں پہ ہم وہ مثال ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں خماسی مزید فی کی جو مثال ہے یہ یہاں پہ اس کی مثال دیکھیے گا، قبعثرا. قبعثرا میں جو آخر پہ الف ہے، الف مدہ جو ہے یہ اس کا زائد ہے، باقی جو 5 ہیں اس کے یہ اصلی ہیں. قاف، با، عین، صاد اور را یہ 5 اس کے اصلی ہیں. اچھا جی اب چلتے ہیں
مزید آگے بحث کی طرف. تو یہاں پہ اسماء کے اوزان ہمارے پاس مکمل ہو گئے. ابھی فعل کے اوزان کی جب باری آتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے فعل ثلاثی مجرد کے اوزان ہم سے یہ لوگ گنوائیں گے، اور فعل ثلاثی مجرد کی تعریف یہاں پہ پہلے لکھ رہے ہیں کہ وہ فعل جو 3 اصلی روح پر مشتمل ہو اور اس میں کوئی زائد حرف شامل نہ ہو اسے فعل ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے. ایسے افعال صرف 3 مشہور اوزان پہ آتے ہیں. ان کے یعنی فعل ماضی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 ہی اوزان ہیں، فعل، فاعل، فعل. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل جو ہے وہ نیچر اور طبیعت کے مطابق ہیں کہ پہلے پہ فا پہ زبر ہوگی تو فعل، دوسرے پہ فا پہ زبر ہے فاعل، تیسرے میں فا پہ زبر ہے فعل. یعنی آئین کے جو درمیان میں حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہی ہے. فعل نصر مثال ہے، فاعل علم مثال ہے، فعل اس کی مثال شرف ہے. تو یہ ماضی کے اعتبار سے اس کے جو ہے وہ مشہور 3 ہیں. اچھا، ان تینوں اوزان پر ہی تمام فعل ثلاثی مجرد پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد مزید تفصیل بھی آگے آئے گی کہ جب مضارع کو اس کے ساتھ رکھیں گے تو وہ 3 کی بجائے 6 ہو جائیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ، یا ہو سکتا ہے اسی میں آ جائے. اچھا، ثلاثی مزید فی کی تعریف واضح ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک یا ایک سے زائد حرف شامل ہوتے ہیں اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. ثلاثی مزید فی کے 10 ابواب وہ بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ. فی الحال ہمیں یہ 2-3 مثالیں دے رہے ہیں. اکرم میں یہ باب افعال کی مثال ہوتی ہے، اس میں حمزہ جو شروع میں ہے الف وہ زیادہ ہوتی ہے. فعل میں جو ایک عین ہے وہ مکرر وہ زیادہ وہ ہے. اور استغفر میں جو ہے وہ الف بھی زیادہ، سین بھی زیادہ، تا بھی زیادہ، یعنی 3 حرف زیادہ ہیں. یعنی اکرم میں 1 زیادہ، فعل میں 2 زیادہ، اور استغفر میں 3 جو ہے وہ زیادہ ہو گئے. ثلاثی مزید فی کے افعال بہت زیادہ ہیں اور بھی زبانوں میں کثرت استعمال ہوتے ہیں. ان کے اوزان کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کے. اور اس کے بعد فعل رباعی مجرد کا وزن کون سا ہے جی؟ جو فعل 4 اصلی روح پر مشتمل ہو فعل رباعی مجرد کہلاتے ہیں. اس کا مشہور ایک ہی وزن فعل ہے، دہرجہ ہے، اس کا ایک ہی وزن ہے ہمارے پاس. رباعی مزید فی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں. ایک وزن تو دہرجہ لکھ رہے ہیں، باقی انشاءاللہ تفصیل آئے گی اس کی آگے. اب یہاں پہ تفصیل شروع ہو رہی ہے. فعل ثلاثی مجرد کے ابواب اور ان کے اوزان. عربی زبان میں فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہوتا ہے جس کے مادے میں صرف 3 اصلی حرف ہوتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ حرف شامل نہیں ہوتا. یہ بار بار تعریف ہمیں بتلا رہے ہیں تاکہ یہ چیز واضح رہے. اور اس جہاں پہ دیکھیے کہ فعل ماضی اور اس کی عین الفعل کی حالت. اکثر اوقات فعل ماضی ثلاثی مجرد کی عین الفعل یعنی دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، جبکہ بعض افعال میں یہ مکسور یا کم ہی صحیح مگر مضموم پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا 3 ہو گئے. فعل ثلاثی مجرد کے 3 مشہور اوزان. تمام افعال ثلاثی مجرد کو بنیادی طور پر، ہاں یہاں پہ لفظ کیا ہے بنیادی طور پر، کہ بنیادی طور پر ابتدائی طور پر آپ اس کے 3 اوزان بنائیں گے. جیسے فعل تھا، نصر. پھر اس کے آگے جو ہے نا وہ مضارع کے 3 آ جائیں گے. یعنی جو فعل ہے نا اس کے مضارع کے یہ 3 آ جائیں گے. فعل میں یفعل، یفعل اور یفعل. ٹھیک ہے جی، فعل کے 3 ہو گئے کیونکہ اس وزن کے مضارع میں عین الفعل کبھی مضموم ہوتی ہے اور بعض صورت مکسور یا مفتوح بھی. فاعلہ جو ہے ماضی کا، اس کے اگر مضارع کو دیکھیں تو اس کے 2 ہمیں ملتے ہیں، یفعل اور یفعل ملتا ہے، لیکن یفعل کا نہیں ملتا ہمیں. تو 3 اور 2 5 ہو گئے. اور فاعلہ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو 1 ہی ہمیں ملتا ہے، یفعل کا وزن یا تشارف یا یشرف ہو. تو یہ 6 ہو گئے. اب 6 وہ آپ کی جو ہے وہ تفصیل یہاں پہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، فعل یفعل جیسے نصر ینصر، فعل یفعل ضرب یضرب، فعل یفعل منع یمنع. چوتھا جو باب ہے وہ فعل یفعل، فرح یفرح. پانچواں جو ہے فعل یفعل، حسب یحسب. اور چھٹا جو ہے وہ فعل یفعل، شرف یشرف. اہم تنبیہ میں کیا کہتے ہیں جی، عربی زبان میں افعال ثلاثی مجرد کی اکثریت باب فعل یفعل سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد بقیہ باب کا استعمال ترتیب وار کم ہوتا جاتا ہے، یعنی باب دوم کا استعمال باب سوم سے زیادہ ہے، اور اسی طرح آخر میں باب ششم سب سے کم مستعمل. ہاں یہ جب آپ عربی زبان میں پڑھیں گے چیزیں تو اکثر آپ کو فعل یفعل سے جو ہے وہ ملیں گی، جو افعال اس کے اندر استعمال ہوں گے. یہ مکمل تقسیم تمام افعال ثلاثی مجرد پر منطبق ہوتی ہے اور اس سے باہر کوئی فعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، سوالات اور تمرین ابھی شروع ہو گئے ہیں. ذیل کے اسماء کا وزن بتائیے. تو وزن میں آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی. مثلا جرداحل جو ہے یہ کیا چیز ہے، 2 اور 2 4 کے اوپر مشتمل ہے، تو یہ فعل کے وزن پہ ہے.
اگر فعلن کے وزن پہ ہے تو کیا یہ فعلن رباعی مجرد کا وزن ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ. پھر لغت میں جا کے دیکھیں کہ اس کو پہلے 3 اصلی حروف کے طور پہ ملا ہے یا نہیں ملا. اگر پہلے 3 اصلی کے حروف کے طور پہ اگر آپ کو القاموس میں مل جائے تو پھر یہ دلیل ہوگا کہ یہ رباعی مجرد ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے کیا یہ رباعی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، تو اس کا وزن بھی آپ دیکھ لیں. اگر وزن آپ کو رباعی مجرد کا مل جاتا ہے فعل کا، تو پھر وہاں پہ آپ اسے رباعی مجرد لکھیں گے. اسی طریقے سے باقی سوالات بھی ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ غور و فکر آپ کو کرنا پڑے گا ان میں. مثلا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں ان میں اسماء اور افعال کے اوزان کی تشخیص کریں. یہ جو نزلہ ہے، نزلہ کا وزن کیا ہوگا؟ فعلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. القرآن ہے مثلا، قرآن کا وزن کیا ہوگا جی؟ فعلان اس کا وزن ہوگا. نبی لفظ ہے یہاں پہ، نبی کا وزن کیا ہوگا جی؟ فعیل وزن ہوگا. محمد کا وزن کیا ہوگا؟ مفعل ہوگا. تو یوں کر کے وزن اور یہ ساری چیزیں آپ نکالیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.